الحمد لله الذي هدى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه الذين هم نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل أمتي من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو ان کی دنیاوی زندگی کے لیے جو چیزیں فراہم کی ہیں وہ ساری کی ساری زمین سے برآمد ہوتی، چونکہ اس کی دنیا کا تعلق اسی زمین کے ساتھ ہے، اس کا یہ جسم اور باڈی یہ بھی اسی زمین کی مٹی سے بنایا گیا، یہیں سے پانی لے کر مٹی کو گوندھ کر اس کا مجسمہ بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جسم کی ساری ضرورتیں اسی زمین میں رکھ دی۔ انسان رہتا ہے زمین پر، جو چیز بھی کھاتا ہے وہ زمین سے نکلتی ہے، براہ راست، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ روٹی کھائے گا گندم زمین سے پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی خوراک دیکھ لیں، چاول ہے، پھل کھائے گا زمین سے پیدا ہوتے ہیں، لباس پہنے گا کپڑے کا مادہ زمین سے نکلتا ہے، خدا نخواستہ بیمار ہو جائے کوئی بھی دوا استعمال کرے وہ دوا جڑی بوٹیوں سے بنتی ہے، ایلوپیتھی ہو، ہومیوپیتھک ہو یا طب یونانی کی ادویات ہوں۔ گھر بنائے گا، گھر کی تمام چیزیں وہ مٹی سے نکل رہی ہیں، اس میں لوہا استعمال ہوا، سریا استعمال ہوا، ریت بجری استعمال ہوئی، اینٹیں استعمال ہوئیں، یہ سب زمین سے نکلنے والی چیزیں ہیں۔ سواری کرے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ سواری، ہوائی جہاز ہے، سائیکل ہے، بائک ہے، گاڑی ہے، ان سب کا جو مٹیریل ہے
وہ سب زمین سے نکل رہا ہے. پیٹرول استعمال کرتا ہے اپنی سواری میں، وہ زمین سے نکل رہا ہے. گھر کی تمام آرائشیں، بیڈ ہیں، صوفہ سیٹ ہیں، کرسیاں ہیں، کھانے پینے کے برتن ہیں، وہ ان کا جو مادہ ہے جس سے وہ بنتے ہیں وہ سارے کے سارے زمین سے نکل رہے ہیں. تو کون سی چیز ہے جو زمین سے نہیں بنتی؟ یہ جسم کی ضرورت ہے. لیکن یاد رکھیے گا، انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے. اگر انسان جسم کا نام ہوتا تو روح نکلنے کے بعد بھی اسے انسان سمجھا جاتا، جبکہ روح نکلتے ہی اس کا نام باقی نہیں رہتا. اب کوئی جج صاحب، صدر صاحب، فلاں صاحب نہیں کہتے، میت ہو جاتا ہے. اس کی آنکھیں دیکھنا بند ہو جاتی ہیں، زبان ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود، دماغ ہونے کے باوجود، دل ہونے کے باوجود دھڑکنے سے معذور ہے. رگوں میں خون نہیں دوڑتا، آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، زبان بولتی نہیں ہے، کان سنتے نہیں ہیں، جسم تو ہے، صرف روح نکلی ہے. تو معلوم ہوا انسان صرف اس 5-6 فٹ کے قد کا نام نہیں ہے، اس جسم کا نام نہیں ہے. ہاں، جسم کے ساتھ ایک اور چیز ملتی ہے تو انسان بنتا ہے، اور وہ چیز روح ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے، روح جانتا کوئی نہیں. روح کی حقیقت آج تک میڈیکل سائنس جاننے سے قاصر ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. چاند پہ پہنچ گیا، مریخ پہ کمندیں ڈال رہا ہے، لیکن جس روح کی بدولت یہ زندہ ہے اس تک نہیں پہنچ سکا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کی ایک بے آباد بستی کے پاس سے گزر رہے تھے. کچھ یہود وہاں کھڑے تھے، آپس میں میں گوئیاں شروع کی. پوچھیں ان سے کوئی بات، تو ایک بولا رہنے دے، خواہ مخواہ کوئی بات پوچھیں گے، کوئی جواب آ گیا ہمارا لیے مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. دوسرے کا نہیں، ہم تو پوچھیں گے. بخاری شریف کی روایت ہے. تو پاس آئے، حضور کو محمد نہیں کہتے تھے، ایسے ظالم تھے کہ ان کی آسمانی کتابوں میں نام تھا محمد بھی احمد بھی، تو محمد نہیں کہتے تھے کہ کہیں وہی محمد نہ بن جائے، ابو القاسم کہتے تھے، یا ابو القاسم. قاسم آپ کے صاحبزادے کا نام تھا اور انہی سے حضور کی کنیت تھی ابو القاسم. یا ابو القاسم مر روح، اے ابو القاسم روح کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ بن مسعود یا کہ اور صحابی آپ کے ساتھ تھے، وہ کہتے ہیں کہ آپ خاموش ہو گئے اور آپ پر وہی کیفیت طاری ہو گئی جو وحی کے نازل ہونے کے وقت طاری ہوتی تھی. چہرہ سرخ ہو جاتا اور یوں لگتا کہ آپ کا تعلق اس عالم کے ساتھ فی الحال نہیں ہے. سمجھنے لگ گئے کہ وحی اتر رہی ہے. کچھ دیر کے بعد وہ کیفیت ختم ہوئی تو سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک پر سورہ کہف کی یہ آیت تھی، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے بس. حضرت شیخ لکھتے ہیں ایک عالم خلق ہے اور ایک عالم امر ہے. عرش سے نیچے نیچے کی مخلوق عالم خلق کہلاتی ہے، اور جو عرش سے ماورا رہتی ہے وہ عالم امر کہلاتی ہے. انسان ابھی تک عالم خلق تک نہیں پہنچ پایا تو عالم امر تک کہاں پہنچے گا؟ یہ تھوڑا سا زمین کا کرہ ہے. کہتے ہیں کہ سائنسدان اس کے 30% حصے سے آگاہ ہو سکے ہیں. اوپر تو گئے ہی نہیں، آسمان تو بہت اونچا ہے، بہت سیارے ہیں،
اور یہ تو پہلا آسمان ہے، اوپر کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں، یہاں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں اگر تم یہ کہو کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا جا رہا، تو قرآن کہتا ہے کہ تمہیں پہلے بہت سی چیزوں کا تھوڑا علم ہے، تمہیں تو بہت کم علم دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ، بخاری شریف کی روایت مشہور ہے، کشتی پہ سفر کر رہے ہیں، اس کشتی پہ ایک چڑیا آ کے بیٹھتی ہے کشتی کے ایک کنارے پہ، اور چڑیا نے اپنی چونچ سے پانی پیا۔ تو خضر نے کہا اے موسیٰ، اس چڑیا کی چونچ میں جو پانی آیا ہے اس کو جو نسبت سمندر کے باقی پانی سے ہے، میرا اور تمہارا علم مل جائے، ہمارے علم کو اللہ کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے، اتنا اس کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتانے سے گویا کہ معذوری ظاہر کی کہ ہم نہیں بتا سکتے، تم سمجھ نہیں سکتے، تمہیں کیا بتائیں۔ تو یہ دوسرا عضو انسان کی انسانیت کا، اس کی حیات کا روح ہے، روح آسمانوں سے آئی ہے اور مرنے کے بعد چلی جاتی ہے، جسم رہی ہے یہی رہ جاتا ہے، جسم کو ہم سنبھالتے ہیں، ہم اسے نہلاتے ہیں، قبر میں دفن کرتے ہیں، روح کہاں جاتی ہے؟ وہ فرشتے لے جاتے ہیں۔ جنتی ہو تو جنت کے ریشمی کپڑوں میں، خوشبودار کپڑوں میں، خدا نخواستہ وہ جہنمی روح ہو تو جہنم کے بدبودار ترین کپڑے میں لے کے جاتے ہیں۔ روح آسمانوں سے آئی ہے، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اللہ نے اس کی تمام ضروریات آسمانوں سے بھیجی، نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی۔ روح کی زندگی، روح کی تسکین، روح کی حیات وہ کسی مادی غذا سے ممکن نہیں ہے۔ روح جہاں سے آئی ہے اس کی خوراک بھی وہیں سے آئے گی۔ اس کے لیے نبی بھیجے، انہوں نے بتایا یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اور سب سے آخری میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ ایسا تو ہوا کہ نبی آئے ہیں، کتاب نہیں ہے۔ نبیوں کی تعداد رسول نبی ملا کے 1,24,000 کے قریب ہے، جو مسند احمد کی روایت میں موجود ہے، لیکن کتابیں تو بڑی 4 ہیں، چھوٹی 100 ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے اترے وہ چھوٹے بڑے ملا کے 100 بنتے ہیں، اور بڑی کتابیں 4 ہیں، 104 مان لیں، نبی تو لاکھوں میں ہیں۔ لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا کہ اللہ نے کتاب بھیجی ہو نبی نہ بھیجا ہو، اور ساری کتابوں کا خلاصہ، سارے نبیوں کی تعلیمات کا خلاصہ اللہ نے حضور کی شکل میں اور حضور کو دی ہوئی کتاب کی شکل میں پیش کر دیا ہے۔ اس میں قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اس قرآن نے مردہ دلوں کو زندہ کیا ہے۔ جائیے یورپ کا مطالعہ کیجئے، یورپ نے تحقیق کی ہے اور ایک ریسرچ کی گئی، ایک تھیسس لکھوایا گیا، لکھنے والا لکھتا ہے کہ میرے لکھنے کے وقت تک یورپ میں 30,000 نوجوان صرف وہ ہیں جو قرآن پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ سنیے، یہ امریکہ کی ایک ڈاکٹر خاتون تھی، اب ان کا نام ماریا ہے، وہ مسلمان ہو گئی اور اپنے کسی تھیسس مقالے کے حوالے سے پاکستان آئیں، یہاں کے علماء سے ملی، تو خیر اس نے اپنے سوال کیے، تو بعد میں حضرت مولانا سرفراز خان صاحب، صفدر کا نام شاید سنا ہو آپ نے، کے بھائی تھے چھوٹے، صوفی عبدالحمید صاحب گجرانوالہ کے رہنے والے، ان سے سوال کرنے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ، میں نے تمہارے سوالوں کے جواب دیے ہیں، ایک سوال میرا بھی ہے، جی کیجیے، کہ آپ تو امریکن ہیں اور آپ نے مسلمانوں میں کیا دیکھا، کیا مسلمان ہو گئی؟ اس نے کہا جی معاف کیجئے، میں مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئی، میں قرآن کو دیکھ کے مسلمان ہوئی ہوں۔ وہ کیسے؟ عجیب واقعہ ہے۔ کہتی ہے میں ریڈیو سنا کرتی تھی، اس زمانے میں ریڈیو بہت تھا، اب تو کیا کچھ آگے۔ تو ایک دفعہ میں نے ریڈیو لگایا، جب خدا ہدایت دے،
اللہ اکبر. عمر گئے تو کسی اور ارادے سے ہیں، لیکن رات حضور کی دعا ہے، اس نے ارادہ بدل دیا ہے. تو میں نے ریڈیو لگایا، ایک اسٹیشن پہ سوئی چلی گئی اور مجھے ایک آواز آنا شروع ہو گئی. وہ بڑی عجیب و غریب آواز تھی اور میں نے محسوس کیا وہ آواز میرے کانوں سے میرے دل میں رس گھول رہی تھی. نہیں سمجھ رہی تھی کیا ہے، نہ یہ معلوم زبان کیا ہے، بک کیا ہے، کون ہے، کلام کس کا ہے، لیکن اس کا اثر تھا میرے دل پر. پھر میں نے روزانہ اسی وقت میں اسی اسٹیشن پہ جا کے میں پہنچتی اور وہ آواز سنتی. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، جب ہفتہ 10 دن گزر گئے تو میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون سا کلام ہے، کس کی بات ہے، کون ہے کہنے والا، زبان کون سی ہے. تو مجھے پتا چلا، بتایا گیا کہ قریب میں مارکو ریڈیو اسٹیشن ہے، یہ اس کی آواز ہے، اور یہ دا ہولی بک آف دی اسلام، مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن کریم ہے. کہتی ہے میں نے قرآن کریم لیا، وہ تو عربی میں تھا اور اس کا ترجمہ انگریزی میں کسی نے کیا تھا. میں یہ سمجھ چکی تھی یہ حق کا کلام ہے اور میں اس کو براہ راست خود سمجھوں گی، کسی کو بیچ میں نہیں لاؤں گی. کہتی ہے میں نے عربی سیکھنا شروع کی، جو ہمارے مدارس میں صرف نحو پڑھائی جاتی ہے، عربی کا کورس، عربی کا گرامر، میں نے وہ شروع کیا. تو کہتی ہیں کہ میں نے اتنی عربی سیکھ لی کہ اب میں خود بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ کرنے لگی. تو کہتی ہے کہ میں نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا، پھر میں نے سورہ بقرہ شروع کی. ابھی سورہ بقرہ ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی پہلا پارہ مکمل ہوا تھا کہ مجھے قرآن نے مسلمان کر دیا ہے. یہ ہے وہ وجہ جس سے یورپ خائف ہے. اور اب آپ نے دیکھا کتنا گھٹیا فعل ہے یہ کہ سویڈن کی عدالت میں یہ کیس دائر کیا گیا کہ عدالت ہمیں اجازت دے ہم مسلمانوں کی مقدس کتاب کو جلا سکیں. چنانچہ عدالت نے اجازت دے دی. پھر ان بدبختوں نے مسلمانوں کے ایک عظیم تہوار عید الاضحیٰ کا دن اس کے لیے منتخب کیا اور پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم قرآن کو جلا رہے ہیں. نا تم یہ بتاؤ تم نے قرآن کو جلا کے کون سی کامیابی حاصل کی ہے؟ قرآن صرف اوراق میں نہیں ہے، یہ تو سینوں میں ہے. پھر کیوں نہ ہوا ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. اور کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. دشمنان اسلام نے شروع سے ہی اسلام کو مٹانے کی، قرآن کو مٹانے کی بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. ایک وقت تھا انہوں نے پوری دنیا سے قرآن کے نسخے جمع کیے، پوری دنیا سے، اور دریا برد کر دیے. یہ اس دور کی بات ہے جب پریس نہیں تھا، سیاہی سے، دوات سے، قلم سے لکھا جاتا تھا کتابوں کو. جب انہوں نے پوری دنیا کا قرآن دریا برد کیا تو لکھا ہے تاریخ میں کہ پورا 1 ہفتہ دریا کا پانی سیاہی بن کے بہتا رہا. اور کفر نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے قرآن کو مٹا دیا، قرآن مٹ گیا. اسے پڑھو تو صحیح. اور بھٹکے ہو اور رب سے دور جانے والوں، اپنی زندگی کو حیوانیت کی طرف لے جانے والوں، تم اس کو دیکھو تو صحیح، اس کو پڑھو تو صحیح. خدا کی قسم صدیاں ہو گئی ہیں، ہر چیز کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، قرآن کی تاثیر آج بھی وہی باقی ہے. اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. پچھلی تمام کتابیں معاف کیجیے گا ایکسپائر ہو گئی، ملتی نہیں ہیں، دستیاب نہیں ہیں. تھیں وہ بھی سچی کتابیں. ہر چیز کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، لیکن قرآن اور حضور کی نبوت وہ چیزیں ہیں کہ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ حضور کے معجزات اور نہ حضور کے کمالات ختم ہو سکتے ہیں. ہم لذیذ سے لذیذ کھانے بناتے ہیں، کیوں جی؟ بن جائے، خوشبو آتی ہے، لیکن اگر وہ کھانا پڑا رہے بغیر محفوظ کیے تو خراب ہو جائے گا. بہترین قورمہ ہے، بہترین نان ہے، بہترین بریانی ہے، کب تک؟ زندگی بچانے کی ادویات ہیں، ان کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، وہ گزر جائے وہی دوا جو جان بچاتی تھی اب وہی موت کا سبب بن جاتی ہے. نت نئے ڈیزائن آ رہے ہیں،
رہن سہن کے، رنگوں کے، کھانے پینے کے، عمارات کے 1400 سال پہلے کا انسان یہ نہیں ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ جب قرآن اترا تھا ہر چیز بدل گئی ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اگر نہ سچا ہوتا تو ایسے نہ ہوتا۔ اس کے مخالفین ہر دور میں زیادہ رہے ہیں، نزول قرآن سے لے کے آج تک اس کے مخالفین زیادہ رہے ہیں، لیکن کوئی قرآن کو بدل سکا ہے؟ قرآن تو بہت دور کی بات ہے، اس کی صورتیں، اس کی آیتیں، اس کے کلمات تو بہت دور کی بات ہے، اس کے زبر زیر کو بھی کوئی نہیں بدل سکا ہے۔ اور آج کا دن اسلامی اعتبار سے 18 ذوالحجہ بھی ہے۔ آج کا دن تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ ناشر قرآن ہیں۔ آپ کے علم میں ہونا چاہیے ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، قرآن لکھا ہوا تھا لیکن اس طرح جیسے آج ہے کتابی شکل میں نہیں تھا، مختلف اجزاء تھے، مختلف صورتیں تھیں، کوئی اس کی ابتدا انتہا نہیں تھی، ایسے مختلف اجزاء کی صورت میں موجود تھا، سینوں میں بھی تھا، لکھا ہوا بھی تھا، لیکن باقاعدہ الحمد سے لے کے والناس تک کتابی شکل میں نہیں تھا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ صدیق اکبر کے دور میں سب سے بڑی جنگ مسیلمہ سے ہوئی ہے یمامہ کے مقام پر، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کا قلعہ قمع کیا، اس کو تہہ تیغ کیا، فتنہ ختم کیا، اور اس میں 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے ہیں، باقی لوگ تو اس کے علاوہ ہیں، بدری صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا صدیق اکبر سے کہ دیکھیے اس جنگ میں اتنے حافظ شہید ہو گئے، اگر اسی طرح جنگوں میں حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہ ایسا نہ ہو قرآن کریم کی حفاظت میں رکھنا پیدا ہو جائے، تو آپ ایسا کریں اسے لکھوا لیں جس طرح حضور نے فرمایا، اور ایک ایک سورت کی ترتیب حضور کے فرمان کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، وہی اترتی آپ فرماتے اس آیت کو اس سورت کی فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد رکھ دو، اس سورت کو فلاں سورت سے پہلے، اس کو فلاں کے بعد، ترتیب حضور کی بتائی ہوئی ہے، لیکن یاد رکھیے گا اترنے کی ترتیب اور ہے اور کتاب میں لکھنے کی ترتیب اور ہے، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب کتابی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ تو صدیق اکبر نے تو ایک ہی بات سیکھی تھی کہ جو کام حضور نے کیا ہے وہ چھوڑنا نہیں، اور جو حضور نے نہیں کیا وہ کرنا نہیں، اسی پہ دین قائم رہا ہے آج تک۔ تو صدیق نے کہا نہیں کروں گا، یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ خیر وقت آپ کا مختصر ہے، ختم ہو رہا ہے۔ تو صدیق اکبر کہا نہیں یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ حضور نے نہیں کیا۔ عمر نے کہا اب ضرورت ہے کر لیجیے، اس میں خیر ہے۔ عمر کو بھی سلام ہے، صدیق کو بھی سلام ہے۔ عمر نے الگ سے کوئی پارٹی نہیں بنائی، صدیق ہی کی منت کی ہے، اور دعا کی کہ اے اللہ اگر یہ حق ہے جو میرے دل میں آپ نے پیدا کیا تو یہی حق ابوبکر کے دل میں پیدا کر دیجیے۔ خیر آ گیا ان کے دل میں، مان گئے دونوں۔ زید بن ثابت کو بلایا کہ یہ کام کرو، اس نے وہی کہا کہ وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا۔ شیخین نے کہا ابوبکر عمر نہیں، یہ کرنا ہے، حق ہے۔ زید بن ثابت جو سب سے بڑے کاتب وہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے ابوبکر اے عمر، اگر تم مجھے یہ کہو کہ احد پہاڑ یہاں سے اٹھا کے وہاں رکھ دو وہ کام آسان ہے، قرآن جمع کر کے لکھنا یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ خیر بہرحال پھر لکھ دیا۔ پھر حضرت ابوبکر کا دور، عمر کا دور، عثمان کا دور آیا۔ حضرت عثمان کے دور میں قرآن میں اختلاف پیدا ہونے لگا، مختلف قراتیں ہیں پڑھنے کی، مختلف لہجے ہیں، تو اس میں 7 8 10 طریقے ہیں پڑھنے کے قرآن کریم۔ والضحیٰ بھی پڑھتے ہیں، والضحیٰ بھی پڑھتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، وتمت کلمت ربک وتمت کلمات ربک، مختلف قراتیں ہیں، تو اس میں اختلاف ہونے لگا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کارنامہ انجام دیا کہ قرآن کریم کا وہ نسخہ لے کے جو صدیق اکبر نے تیار کیا تھا اس کو اس طرح سے لکھوایا کہ قرآن کریم کی تمام قراتیں اس میں سما جائیں، اور پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ اب وہی قرآن ہے، اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی قرآنیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مصحف عثمانی کے مطابق ہو۔ جمعہ کا دن ہے 18 ذوالحجہ، جمعہ کا دن نہیں، 18 ذوالحجہ سن 35 ہجری ہے۔ عثمان روزے سے ہیں،
ہنگامہ کرنے والے بلوائی قابض ہیں۔ حضرت عثمان نے یہ کہا ہوا ہے، فوج ان کے پاس ہے، پولیس ان کے پاس ہے کہ میں نے حضور کے مدینے میں فساد برپا نہیں کرنا، اپنی جان دے دوں گا، اپنا لہو دے دوں گا، لیکن نبی کے شہر میں فساد برپا نہیں کروں گا۔ حضرت علی آئے کہ آپ حکم کریں، بیٹے حسن حسین پہرے پہ کھڑے کیے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مجھے حضور خواب میں ملے ہیں اور کہا عثمان دو رستے ہیں، ایک تو صبر کر لو میرے ساتھ آ کے مل جاؤ گے، اور ایک تم بد دعا کرو میں ان کو ہلاک کر دوں گا۔ عثمان نے کہا حضور میں صبر کرتا ہوں۔ اور پھر حضور نے پوچھا عثمان آج تمہارا روزہ ہے نا؟ جی روزہ ہے، تو آج شام افطاری ہمارے پاس آ کے کرنی ہے۔ یہ خواب دیکھا ہے، قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، وہ نسخہ آج بھی موجود ہے، اور جو پہلے پارے کی آیت ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، وہ ظالم پیچھے سے دیوار پھلانگ کے آئے اور انہوں نے آپ کے سینے پہ خنجر مارا اور سینے سے خون کی دھار نکلی، اور وہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ کتنا اچھا ہے اور اس کے رنگ سے کس کا رنگ اچھا ہو سکتا ہے، ان الفاظ پر حضرت عثمان کا خون گرا ہے، اور وہ خود گرے ہیں، اور وہ قرآن کے پہلو میں جا کے گرے۔ گویا گرتے گرتے عثمان نے جس قرآن کو پھیلایا تھا اس کو سینے سے لگا لیا، قرآن نے بھی عثمان کو سینے سے لگا لیا، اور عثمان نے بھی قرآن کو سینے سے لگا لیا۔ یہ پیغام دے دیا کہ عثمان اپنی جان تو دے سکتا ہے، حضور کے شہر میں فتنہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو آج ان کا دن بھی ہے، اور وہ بھی ناشر قرآن ہیں، اور قرآن کریم کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا دن بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مقدس کلام کی حفاظت فرمائیں۔ ہم اس کا جواب یوں دیں کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن دوستوں کو گفٹ کریں، بچوں کو پڑھائیں، قرآن کی تعلیم عام کریں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کو سمجھائیں۔ دشمن قرآن سے نفرت پیدا کرنا چاہتا ہے، ہم اپنے لوگوں کے دلوں میں قرآن کی عظمت پیدا کریں۔ انشاءاللہ کل قرآن ہمارے ساتھ ہوگا، ہم قرآن کے ساتھ ہوں گے، یہ ہماری سفارش کرے گا۔ اللہ اس طرح سے ہمیں قرآن کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل یہ ہمارے لیے سفارش کرے، اور اللہ ہمارے حق میں اس کی سفارش قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔